Who is the most difficult step? یعنی سب سے مشکل تر دن کون سا ہے؟ آج ہماری زندگی میں کسی چیز کا اگر ہمیں کوئی مشکل دن ہو یا کوئی اہم بات ہو تو پہلے سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، پہلے سے ہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں کہ آخر وہ ہے کیا چیز، اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا، کیا کیا سامان مہیا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں انٹرویو دینا ہے تو ہمیں یہ جاننا پڑتا ہے کہ ہمیں جس چیز کا انٹرویو دینا ہے، جس چیز کے بارے میں ہمیں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، پہلے سے ہم اس کے بارے میں تیاری کرتے ہیں، پہلے سے اس کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دن کون سا مشکل دن ہے جس کے بارے میں ہم نے کیا جانا؟ وہ ایسا مشکل دن کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس دن کے بارے میں ہر دن 5 وقت کی نماز میں پریپریشن کرواتا ہے، ریوائنڈ کرواتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یوم جزا کا مالک۔ یہ یوم جزا کون سا دن ہے؟ یہ مشکل دن کون سا دن ہے؟ تو یہ قیامت کا دن ہوگا۔ ہم نے اس کے بارے میں کیا جانا؟ اس کی پریشانیاں کیا ہیں؟ اس میں کیا ڈیفیکلٹس ہوں گے؟ کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا مصیبتیں ہوں گی؟ کیسے ہم اس دن کو پار کر سکیں گے؟ کیسے ہم اس راستے سے، اس دن سے گزریں گے؟ جب ہمیں اس دن کو فیس کرنا ہوگا تو ہمیں اس کے لیے کیا تیاری کرنی پڑے گی؟ آخر یہ دن ہے کیا؟ اس دن کیا ہوگا؟ کیا ہم میں سے کوئی اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ جبکہ اس دن کے بارے میں قرآن مقدس میں بے شمار آیتیں کریمہ موجود ہیں۔ اگر آپ ایک ایک آیت کو پڑھیں گے، بے شمار احادیثیں موجود ہیں، اگر آپ ایک ایک احادیث کو پڑھیں گے تو ہماری زندگی کا یہ لمحات ختم ہو جائیں گے، ہماری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن اس دن کی پریشانی اور اس کی خوفناکی کو ہم نے جان سکیں گے، کس قدر ہولناکی اور خوفناکی ہوگی۔ میں اس دن کے خوفناکی اور اس کی مصیبتوں کے بارے میں، کس دن کیا ہوگا، ایک مشہور سورت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کا پھر میں ترجمہ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ دن کیسا ہوگا۔ قرآن مقدس کا 30واں پارہ میں سورہ القاریہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں بتایا کہ یہ دن کیا ہے اور یہ دن کیسا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں کریمہ ہیں، لیکن میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ترجمہ بھی ساتھ سماعت فرمائے۔ القاریہ جس کا معنی ہے دل دہلا دینے والی، القاریہ دل دہلا دینے والی۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے، یہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود کوشچن سماج کریٹ کر کے بتاتا ہے مل قاریہ، دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ پھر بندے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑی نرالا انداز ہے کہ جب بندے کو کسی چیز کو سمجھانا ہوتا ہے تو پہلے خود سوال کرتا ہے، پھر اس کا خود جواب دیتا ہے۔ اللہ فرمایا القاریہ دل دہلا دینے والی، مل قاریہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی توجہ کو کیچ کرتا ہے، توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، اور تم نے اس دن کے بارے میں، اس دل دہلا دینے والے کے بارے میں کیا جانا؟ تم نے اس کے بارے میں کیا جانا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیتا ہے، سنو یہ دن جو دل دہلا دینے والی ہوگی وہ کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی جس دن لوگ اس طرح یعنی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، یعنی جس طریقے سے جب شمع روشن ہوتا ہے اس کے ارد گرد دیکھتے ہیں پروانے ٹہل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سمت متعین نہیں ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے جاتا ہے، کوئی آگے پیچھے، یعنی ہر ایک دوسرے کی جانب پھرتا ہوتا ہے، کسی کا کوئی جانب متعین نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف جاتا آنا کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح وہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، یعنی اتنی پریشانی والا دن ہوگا کہ کسی بھی انسان کو کچھ سمجھ نہ آئے گا کہ اس دن وہ کیا کرے، ہر ایک دوسرے کی جانب پھرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی ادھر سے جائے گا، کوئی ادھر سے جائے گا، یعنی ایسا معلوم ہوگا جیسے پھیلے ہوئے پتنگے اڑ رہے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کا دل تو بہت ہی نرم ہوتا ہے نا، بہت نازک ہوتا ہے نا، اگر انسان کی زبان سے کوئی چھوٹی سی بات نکل جائے، کوئی تکلیف دہ بات نکل جائے تو اس کا دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا
کوئی مسلمان بھائی اگر چھوٹی سی گالی مجھے دے دے یا ہمیں آنکھ دکھا دیتا ہے تو ہمارا دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ پتھر, یہ پہاڑ کتنا مضبوط اور سنگ دل ہوتا ہے. یہ کتنے پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں. تو اتنا مضبوط پہاڑ, لیکن اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ القاریہ جو دل دہلانے دینے والی دل ہوگی, اس دن پہاڑوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, یعنی اس دن یہ پہاڑ اوندھی ہوئی روئی کی طرح ہوگا, دھونی ہوئی روئی کی طرح ہوگا. جب روئی ڈھونڈنے والا روئی کو ڈھونڈتا ہے تو اس کے سامنے دیکھیں گے کہ روئی کو ڈھونڈتے وقت اس کی روئی چاروں طرف بکھر رہا ہوتا ہے, ریزہ ریزہ ہو رہا ہوتا ہے. اس دن پہاڑ کا یہی عالم ہوگا, اتنا مضبوط پہاڑ, اتنا سنگ دل پہاڑ, اس قدر طاقتور پہاڑ, جس اس دن اس پہاڑ کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ بکھر چکا ہوگا. لیکن قربان جائے اس رب کائنات پر, اس مسلمانوں کو تعلیم دیا, اس مسلمانوں کو سبق دیا, فرمایا کہ اے لوگوں اس دن مسلمانوں کا کیا حال ہوگا, اس دن انسانوں کا کیا حال ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو جس کے اعمال بھاری ہوں گے, یعنی قیامت کا دن ہوگا, اس خوفناک کا ماحول ہوگا, اس خوفناکی کی ماحول میں جب لوگوں سے اس کے اعمال تولے جائیں گے, اس کے اعمالوں کا جانچ لیا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں بھیجا تو تم نے دنیا میں کیا کیا کیا, تم نے دنیا میں کیسے اعمال کیے. جب اس اعمال کا حساب لیا جائے گا, جب اس اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا, تو اللہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو وہ جس کے اعمال بھاری ہوں گے, وہ جس کے اعمال کے پلے بھاری ہو جائیں گے, تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو اس کے لیے من چاہا زندگی ہے, یعنی وہ اپنے من چاہے خوشی خوشی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن وہ شخص جس کے اعمال غلط ہوں گے, جس کے اعمال ہلکے پر جائیں گے, جس کے تول ہلکے پر جائیں گے, اس کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور وہ جس کے تول ہلکے پر گئے, وہ جس کے اعمال ہلکے پر جائیں گے, اس کے لیے کیا ہے, جو ہوگا نیچے دکھا دینے والی گود ہے. وہ نیچے دکھا دینے والی گود کیا ہے, اس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تم نے کیا جانا ما ہی کیا ہے, یعنی نیچے دکھا دینے والی گود کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار حاویہ, یعنی شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی جس میں دھکیل دیا جائے گا. خوف کھائے رب قدیر سے اور اس دن سے جس ہولناکی سے ہم سب کو سامنا کرنا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار ایسی آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمایا ہے جس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اسی طرح کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے, ایک دوسرا سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, یعنی اس میں کیا کہا گیا, اللہ فرماتا ہے کہ جب زمین تھرتھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھرتھرانا ہے, یعنی زمین لرزنے لگے گی, کانپنے لگے گی, اور زمین اپنی بوجھیں اپنے اوپر اندر کی بوجھیں اپنے اوپر کی بوجھیں باہر پھینک دیں گی. یعنی انسان جو اس پر موجود ہے, جو انسان اس کے اندر دفن کر دیا گیا, یہ انسان جنات زمین کے لیے بوجھ ہے. اور قیامت کے دن, یہ تفاصیل کی روشنی میں ہے, قیامت کے دن یہ سب زمین اپنے اندر سے ان چیزوں کو پھیر دے گا, ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دے گا. اور اس کے حدیث پاک کی روشنی میں اس آیت کریمہ کی طرف اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اپنے اندر سے سونے اور چاندی جیسے مالوں کو اگل دے گا, اور جب لوگ ان مالوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے فلاں کو قتل کر دیا ہے, یہی وہ مال ہے جس کی بنا پر میں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا ہے, یہی وہ مال ہے جس کی چوری کی بنا پر میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے. یعنی لوگ ان مالوں کو دیکھ کر اپنے کیے ہوئے کو یاد کریں گے کہ ان مالوں کی وجہ سے میں نے فلاں کام کیا. اور یہی نہیں بلکہ اس دن یہ ہوگا یومئذ تحدث اخبارها, یعنی اس دن زمین اپنے خبریں بتائیں گی. اپنے خبریں بتانے کا مقصد یہ ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمایا یومئذ تحدث اخبارها, کہ اس دن زمین اپنے خبریں نازل فرمایا, اپنے خبریں اگل دیں گی, اپنے خبریں بتائیں گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے صحابہ تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں, زمین کی خبریں کیا ہیں. تو صحابہ نے کیا فرمایا, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ سنو سنو, زمین کی خبریں یہ ہیں کہ یہ زمین بتائیں گی تمہارے بارے میں, یہ زمین لوگوں کے بارے میں خبر دے کہ کس نے اس زمین کے اوپر گناہ کیا, کس نے اس زمین کے اوپر نیکی کی, کس نے اللہ کی عبادت کی, کس نے رسول کی ریاضت رسول کی اطاعت کی, کس نے اپنے ماں والدین کی نافرمانی کی, کس نے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دی. یعنی اس زمین پر رہ کر آپ نے جس
جگہ بھی جو بھی گناہ کیا ہے یا جو بھی اعمال کیے ہیں, جو بھی اچھا یا برا کیا ہے, یہ زمین قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں گواہی دے گا. اور یہی نہیں بلکہ خود یہ جسم انسان کا اعضاء گواہی دے گا خدا کی بارگاہ میں, جس کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, یعنی کان, آنکھ اور دل ہر ایک سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اس قیامت کے دن یہ پھر یہ اعضاء گواہی بھی دیں گے, جس کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم, یعنی یہ کہ بما کانوا یعملون, اس کا مطلب کہ جس دن ان پر ان کی پاؤں, ان کے ہاتھ اور ان کی زبانیں گواہی دیں گے. مسلمانوں اپنے اوپر خوف کھائیں کہ قیامت کے دن ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں تو ہم جھوٹ بول کے لوگوں کے سامنے بچ جاتے ہیں کہ فلاں بھائی ہے, تو جھوٹ بول کے ہم اپنے اعمال کو چھپا لیتے ہیں, اپنی گناہوں کو چھپا لیتے ہیں. لیکن جس ہاتھ سے آپ نے گناہ کی ہے اس ہاتھ کو قیامت کے دن کیسے روک پاؤ گے؟ جس زبان سے کسی مسلمان بھائی کا دل دکھایا ہے اس زبان کو قیامت کے دن کیسے روک پاؤ گے؟ جس پاؤں سے چل کر آپ نے گناہوں کی طرف پاؤں بڑھایا ہے اس دن اس پاؤں کو کیسے روک پائیں گے خدا کی بارگاہ میں گواہی دینے سے؟ اس زمین کو کیسے روک پائیں گے گواہی دینے سے جو خدا کی بارگاہ میں پکار کر کہے گا کہ اے میرے مولا, اس بندے میرے زمین پر میرے سینے پر چل کے اس نے یہ گناہ کی ہے, اس نے فلاں جگہ یہ گناہ کی ہے. خدا کی بارگاہ میں کیسے جواب دیے جاؤ گے؟ مسلمانوں اپنے آپ کو اس جانب سے روکے, اپنے آپ کو گناہوں سے روکے اور نیک اعمالوں کی طرف بڑھیں. اپنی زندگی میں عبادت و ریاضت کو لائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ زمین ہمارے بارے میں گواہی دے, جب یہ ہاتھ ہمارے بارے میں گواہی دے, جب یہ زبان ہمارے بارے میں خدا کی بارگاہ میں گواہی دے, تو ہمارے نیک اعمال کو بیان کرے, ہمارے اچھے اعمال کو بیان کرے, ہمارے عبادتوں کو بیان کرے, ہمارے ریاضتوں کو بیان کرے, تاکہ خدا کی بارگاہ میں جب یہ ریاضتی عبادتیں پیش کی جائیں گی, جب یہ ہماری ریاضتوں کی گواہی دیں گی, تو ان گواہی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت ہوگی. اور یہی نہیں بلکہ اور بھی بے شمار ایسے آیت کریمہ ہیں جو اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے, اس مشکل دن کا فیس کرنا ہے, سامنا کرنا ہے, جس کے بارے میں ایک اور آیت کریمہ پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, یعنی وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو ان قریب اس کا حساب آسان ہوگا. اور پھر وہ کیا کرے گا جب اس کا حساب آسان ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ خوشی ساتھ اپنے ان جنتی بھائیوں کی طرف چلا جائے گا جو جنت میں گیا ہوگا. اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نہ دیا جائے گا, اس کے بارے میں کیا کہا فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے, وہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا, وہ شخص کیا کہے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, تو وہ موت کو طلب کرے گا, اور وہ پھر شعلے مارتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا جائے. لہٰذا اپنے آپ کو دنیا میں جب تک زندہ ہیں اس چیز کی طرف, اس جانب توجہ کریں کہ ہمارا یہ وجود کس لیے ہے, ہم دنیا میں کس لیے پیدا کیے گئے ہیں, ہمارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا, ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اس کے پیچھے کیا وقت ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور سب سے ضروری بات یہ جو ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے ذریعے سے ہمیں خوشنودی حاصل ہو. لہٰذا یہ مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ یہاں حاضر ہو کر خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکے. لہٰذا ہر مسلمان بھائی کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ نماز کے لیے ضرور تشریف لائیں تاکہ نماز کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی